نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين صدق الله العظيم۔ توجہ فرمائیں، سورہ شعراء آیت نمبر 160۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کذبت قوم لوط المرسلین، فرمایا کہ قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، فرمایا کہ جب ان سے ان کے بھائی حضرت لوط نے کہا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، فرمایا بے شک میں تمہاری طرف رسول ہوں، امانت دار ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، فرمایا کہ ساتھ فرمانے لگے کہ میں تم سے اس پر کسی بدلے کا مطالبہ نہیں کرتا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا بدلہ تو رب العالمین پر ہے۔ دیکھیں، گزشتہ دروس میں بہت سارے انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اور انبیاء کے تذکرے سے مقصد یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی ہو جائے۔ جب بہت مشکل حالات میں تھے تو فرمایا کہ تاکہ واقعات کو سنیں کہ ان انبیاء پر بھی مشکل وقت آئے ہیں، سب کچھ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کامیابی انبیاء کو اور ان کی ماننے والوں کو عطا فرمائی ہے۔ اسی سلسلے کا آج کے درس میں یہ جو واقعہ بیان ہوا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ دیکھیں، حضرت لوط علیہ السلام نے بھی وہی دعوت دی ابتدا میں کہ جو سارے انبیاء نے دی کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اور میں جو تمہیں دین کی دعوت دے رہا ہوں میرا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے تمہیں میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اور میری بات کو مان لو گے، میری اطاعت کر لو گے تو تمہارے لیے کامیابی ہے۔ دیکھیں، بہت ساری قومیں گزری ہیں، ہر قوم کے اندر نا مختلف طرح کی بیماریاں تھیں۔ کفر شرک تو تقریباً سب کی قدر مشترک ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح قوم سمود، قوم عاد، ان کے اندر کیا تھا کہ یہ بڑے بڑے محلات بناتے تھے، عیاش قسم کے لوگ تھے، نمائشیں اور یہ چیزیں، بڑے بڑے ممبر بنانے، بڑے بڑے وہ جو گنبد بنانے، ہاں مطلب نمائش کے لیے، اور پھر ان کے اندر تکبر اور ظلم تھا۔ اس طرح مختلف قوموں کے اندر، جس طرح قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے تو اس کے اندر کیا ہے، ناپ تول کے اندر کمی، مطلب کفر شرک کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی بیماری خصوصی طور پر پائی جاتی ہے۔ تو اسی طرح اس قوم کے اندر، قوم لوط کے اندر نا ہم جنس پرستی کی گناہ اور یہ چیز ان کے اندر موجود تھی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت زیادہ سمجھایا۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھنا پچھلے انبیاء کا ذکر فرمایا اور ساتھ فرمایا قال لهم اخوهم، تو وہ تو فرمایا کہ وہ سارے کے سارے ان کی قوم میں سے تھے، جس قوم سے نبی آیا اسی قوم میں سے کوئی قوم تھی اور اسی قوم میں سے ان کے نبی تھے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام ان کی قوم کے نہیں ہیں۔ بلکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل سے ہجرت کر کے گئے تو اس وقت آپ کے جو ماننے والے تھے، ایک آپ کی بیگم تھی، گھر والی تھی حضرت سارہ، اور ایک آپ کے یہ بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں بھی فرمایا نا فآمن لہ لوط، کہ لوط علیہ السلام نے ان پر کیا کیا، ایمان لایا۔ اب جب یہ گئے نا تو آگے پھر فلسطین، شام میں آگے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے تو اس وقت جا کر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرما دی، اور آپ کو جس طرح یہ صدوم بڑی جگہ تھی اور اس طرح مختلف شہر تھے، 6 بڑے شہر وہاں پر موجود تھے شرقی اردن کے قریب میں، تو وہاں پر ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا۔ اب ان لوگوں کو بہت مالدار لوگ تھے، بڑے باغات اور بہت زیادہ مطلب اچھی حالات والے دنیاوی اعتبار سے یہ لوگ موجود تھے، لیکن ان کے اندر بیماری کیا تھی، میں نے آپ کو عرض کی کہ ہم جس پرستی کی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی فرمایا ہے 20 پارے کے اندر کہ سب سے پہلے یہ فعل کرنے والے لوگ یہی لوگ ہیں۔ اس سے پہلے دنیا کے اندر کسی نے بھی یہ گناہ، یہ کام نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی نے ان سارے کاموں سے ان کو منع کیا، لیکن ان لوگوں نے مانا نہیں، اور بالآخر ان کے اوپر کیا آیا، عذاب آیا۔ اس کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے، دیکھیں آپ۔
فرمایا اللہ کے نبی نے اتاتون الذکران، فرمایا کہ کیا تم مردوں کی طرف دوڑتے ہو، من العالمین، جہان میں جتنے بھی مرد ہیں مرد کی طرف جا رہا ہے، وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم، اور فرمایا کہ تم چھوڑتے ہو اس چیز کو جس کو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، من ازواجکم، تمہاری ازواج تمہاری بیویوں میں سے، ہاں، بل انتم قوم عادون، فرمایا بلکہ تم تو حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو، حد سے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شہوت کو پورا کرنے کے لیے اور نسل کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انتظام رکھا ہے وہ میاں بیوی کا رکھا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس چیز سے بہت زیادہ انسانیت کا پورا نظام اس سے متاثر ہوتا ہے۔ دیکھیں آج برطانوی پارلیمنٹ کے اندر بہت زمانے سے ابھی تو بہت زیادہ اس چیز کو کیا گیا ہے کہ اس چیز کو قانونی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، سب سے پہلے شروع یہاں سے ہوئی، لیکن اور آج ہمارے ملک کے اندر بھی یہ کیا جا رہا ہے کہ بھائی اس چیز کی اجازت دے دی جائے۔ یہ جو مختلف قوانین پاس کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ جو آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں، وہ لوگ یہی گندگیاں کرنا چاہتے ہیں۔ تقریباً جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں نا ان کے اندر بھی آج یہ گند آ چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہم جس پرستی ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی سزا بھی آپ آگے دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کیا دی۔ تو اس لعنت سے، اس لعنت کی خلاف کرنا اور اس سے اپنے آپ کو بچانا اور بچنا اور اس کے خلاف کھڑے ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ پوری کی پوری قوم پر عذاب آ سکتا ہے۔ فرمایا جب یہ بات کی حضرت لوط علیہ السلام نے تو کہنے لگے قالوا لئن لم تنتهي یا لوط لتكونن من المخرجین، کہنے لگے کہ لوط اگر تو اس بات سے باز نہ آیا نا جو تو کہہ رہے تو لتكونن من المخرجین، تو آپ کو یہاں سے نکالا جائے گا، نکالے ہوئے لوگوں میں سے ہو جائیں گے آپ۔ وہ جس طرح دوسری جگہ پر فرمایا نا جب لوط علیہ السلام کہتے تھے گندگی ہے، غلط ہے، نہ کرو اس طرح، تو کہتے تھے کہ فاخرجوہم، ان کو نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں جی، پاکیزہ لوگوں کو یہاں سے نکال دو۔ لوط علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کو یہ جواب ملتا تھا۔ جب یہ ساری چیز ہوگی تو حضرت لوط علیہ السلام نے پھر فرمایا قال انی لعملکم من القالین، فرمایا کہ بے شک میں تمہارے اس عمل سے نا بہت زیادہ متنفر ہوں، تمہارے عمل سے کیا ہوں، بہت زیادہ متنفر ہوں میں۔ رب نجنی واہلی مما یعملون، جب ان لوگوں نے نہیں مانا تو اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو اس کام سے پناہ عطا فرما، ہمیں بچا لے جو یہ کام کرتے ہیں، اس وبال سے، اس کے وبال سے ہماری حفاظت فرما دے۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے سب کے سب کو ہم نے بچا لیا، کیا کر کے نجات دے دی۔ الا عجوزا فی الغابرین، فرمایا مگر ایک بوڑھیا کہ جو حد سے تجاوز کرنے والی تھی، وہ پیچھے رہنے والی تھی، ہاں اس کو اللہ تعالیٰ نے وہیں پر تباہ کیا ہے۔ ثم دمرنا الآخرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے پچھلے سب کے سب کو نیست و نابود کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، فرمایا ان کے اوپر ہم نے پھر بارش برسائی، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور فرمایا کہ کیا ہی بری بارش برسی ہے کس پر، ڈرائے ہوئے لوگوں پر۔ اصل یہ ہوا کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس طرح مختلف جگہوں پر گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کے ایک حصے میں نہ آپ اپنے گھر والوں کو، ایمان والوں کو لے کے یہاں سے نکل جائیں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نکل گئے تو آپ کی بیوی جو تھی نا وہ کافرہ تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے جس کا الا عجوزا فی الغابرین یہاں پر فرمایا گیا ہے، تو کچھ روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ بھی پیچھے چلنے لگی ساتھ، لیکن پھر اس نے واپس موڑ کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا۔ قرآن پاک میں ہے نا کہ دو عورتیں جو اللہ کے انبیاء کے ماتحت رہی ہیں، جو کفار میں سے ہیں، کون کون سی؟ ایک حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور دوسری حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں کافرہ تھی، لیکن لوط علیہ السلام کی جو اولاد ہے، آپ کی بیٹیاں تھیں، وہ ساری کی ساری مسلمان ہیں، وہ ساری کی ساری محفوظ بچ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ایک دن کے اوپر عذاب یہ آیا کہ زمین کو اٹھایا گیا اور زمین کو پلٹایا گیا، الٹا کرنا بالکل نیچے کی زمین اوپر اور اوپر کے نیچے، یہ ان کے اوپر عذاب آیا۔ اور دوسرا عذاب یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بارش برسائی ہے پتھروں کی، ہر پتھر پر بندے کا نام لکھا ہوا تھا، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، ہر ایک بندے کا، اسی کو جا کر وہ پتھر لگا ہے اور اس سے وہ قوم کیا ہوئی ہے، نیست و نابود ہوئی ہے، تباہ ہوئی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سارے واقعے کے اندر ان فی ذالک لآیہ، فرمایا اس واقعے کے اندر نشانیاں ہیں، وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، فرمایا بے شک تیرا رب وہ زبردست ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد